الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رمضان 1440 ہجری 2019 کا آج 25واں بیان ہے انشاءاللہ 25th۔ کیا بول رہا ہے بھائی؟ 24واں ہے آج، 24واں بیان ہے۔ کبھی بھی پہلی دفعہ میں صحیح نہیں بتایا، 24واں بیان ہے نا؟ کیا کر رہے ہو یار؟ اس کو تو ٹونٹ آنکھ کو تو کم کریں۔ کون سا ہے؟ 25واں۔ ہاں 24واں بیان ہے، 24واں، 25واں نہیں ہے۔ کون سا یہ سالانہ امتحان میں آئے گا؟ کون سا بیان ہے؟ 24واں بیان ہے۔ آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی ہے جو بہت اہم صورت ہے، سورہ فتح بھی پڑھی ہے۔ تھوڑا سا ان دونوں صورتوں میں کے بارے میں کچھ بیان کروں گا۔ سورہ فتح میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ یہاں مراد کافروں سے وہ کافر جن سے میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے۔ عام کافر جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، ان پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں تو قرآن کے الفاظ ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو، تو لوگوں میں سب داخل ہیں۔ تو جو اسلام دشمن ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اب دیکھو یہ قرآن کی کتنی بڑی گواہی ہے صحابہ کے بارے میں کہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے وہ ذاتی بغض و عناد کی بنیاد پہ نہیں ہوئے۔ کتنی بڑی دلیل ہے یہ۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے رحماء، بول لو نا بھائی، بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی ذاتی بغض کی بنیاد پہ نہیں تھی، ہر ایک کا ایک موقف تھا جو اس موقف کو درست سمجھتا تھا۔ اور یہ ہوتا ہے انسانوں میں، اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا کہ آپ کا ایک چیز میں ایک موقف ہوتا ہے، دوسرا اس موقف سے اختلاف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی چپ، آواز آ رہی ہے آپ کی، پھر وہی، اب آپ کا ایک موقف یہ ہوتا ہے، آپ سوال ہوگا کہ بھائی ہم اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں، دوسرا اپنے موقف میں مگر تلوار تو نہ چلائیں نا۔ تو اصل میں یہ اختلاف ہی اسی چیز پر تھا کہ تلوار چلائی جائے کہ نہیں چلائی جائے۔ اس پر کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے تو گلا بیٹھا ہی رہتا ہے رمضان میں، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ جب تک قصاص نہیں لیا جاتا حضرت علی کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور جب خلافت تسلیم ہی نہیں کی ہے تو ہمارا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا۔ تو باغی کی ان کی نظر میں جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے۔ تو جب ہم نے مانا ہی نہیں ہے، جب حضرت عثمان کے قاتل قتل کیے جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا موقف یہ تھا کہ لوگ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر چکے ہیں تو حضرت معاویہ کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف درست تھا. از روئے شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی, اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائیں, لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کو ابھی تک خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے, تو ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں. فقہی اعتبار سے جائز تھا. جائز کا مطلب کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی, اس پر ان کو گناہ نہیں ملا ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی 1 اجر ملتا ہے. اب یہ اجتہادی غلطی جس نوعیت کی بھی ہوگی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دونوں کے لیے, چاہے یہ چھوٹی غلطی ہو بڑی غلطی ہو. تو اور تیسرا موقف کچھ صحابہ کا یہ تھا جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور نہ حضرت معاویہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں, تو وہ اپنی تلوار لے کر آئے لکڑی کی. ایک صحابی کہا کہ مجھے نبی نے کہا تھا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے تو اس میں اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا, یعنی کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا, دونوں طرف مسلمان ہوں گے. تو میں تو اگر آپ کہتے ہیں تو اسی تلوار سے چلتا ہوں. تو اب دیکھو یہ بھی صحابی رسول تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. تو اب تینوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہے نا. اگر حضرت معاویہ کو معاذ اللہ اس میں معاذ اللہ مجرم قرار دیا جائے تو پھر ان صحابہ کو مجرم قرار دینا چاہیے جو دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں تھے. ان کو تو کوئی بھی مجرم قرار نہیں دیتا, بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں بھائی ان کا موقف یہ تھا ہم نے کسی کے خلاف نہیں لڑنا. حالانکہ جب حضرت علی کو خلیفہ مان لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے لڑو تو اس کی بات ماننا واجب ہے. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت جن صحابہ نے اس موقع پر حضرت علی کا یا حضرت معاویہ کا کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا, وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے, مگر اجر ان کو بھی ملے گا. اس لیے کہ وہ جو حدیثیں تھیں فتنے کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ اس موقع کے بارے میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہر شخص نے جو اس کو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے ہر شخص نے. زبیر ابن عوام عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے خطاب کیا نا, جب حضرت علی کے لشکر میں تھے, جا کے خطاب کیا کہ لقد علمنا ان فیکم زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ بھی ہیں. وہ ابتدا میں حضرت معاویہ کی طرف تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معاملہ اتنا مشتبہ ہوا کہ اتنی بڑی فقیہہ بھی ابتدا میں کس کی طرف ہیں؟ حضرت معاویہ کی طرف ہیں, اتنی بڑی فقیہہ. اور ادھر حضرت علی کی فوج میں یہ صحابی رسول جا کے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے درمیان پیغمبر کی زوجہ ہیں, لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کی رعایت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے جو آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑیں تو پہلے صلح کی کوشش کرو, صلح میں کامیاب نہ ہو تو جو باقی جماعت ہے اس کے خلاف تلوار چلاؤ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ ہیں, اب ان کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ اس کا باغیوں میں. کائن من کان, جو بھی ہوگا ہم اس کے خلاف. تو یہ صحابہ پہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے, بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس آزمائش میں وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ ان کا معاملہ اور کس کا معاملہ؟ اللہ کا. اب ہم پر بہت بڑی آزمائش کیا ہے کہ تینوں فریق ہمارے لیے قابل احترام ہیں, تینوں طرف. تینوں کا مطلب حضرت علی کی فوج میں شامل ہونے والے, اس موقع پر حضرت معاویہ کا ساتھ دینے والے, اور
وہ فریق جو دونوں سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا تھا، یہ تینوں وہ ہیں جو والذین معہ میں داخل ہیں، جو آج ہم نے سورہ فتح پڑھی کہ وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں. کیسا پیارا لقب اللہ نے ان کو دیا ہے، کیسا پیارا لقب دیا ہے. یعنی کتنے اچھے عنوان سے اللہ نے خطاب کیا کہ محمد کی شان بھی بڑی اونچی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. والذین، اور وہ لوگ معہ جو محمد کے ساتھ ہیں. تم دیکھو گے ہر وقت ان کے ساتھ تمہیں نظر آئیں گے. تبوک میں جاتے ہوئے ساتھ نظر آئیں گے، بدر میں ساتھ نظر آئیں گے، احد میں ساتھ نظر آئیں گے، تو ایمان میں ساتھ نظر آئیں گے. تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ ادھر کی جانب، اور جو ایمان نہیں لائے وہ دوسری جانب. تو اس طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش، یعنی اللہ ان کے رکوع اور سجود کے مخلص ہونے کی گواہی دے رہا ہے. میرے اور آپ کا سجدے میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں، اس کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو محمد کے ساتھی ہیں، جنہوں نے بھی اس موقع پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا نا اللہ نے، کہ ایک وہ ہیں جو محمد کے ساتھی نہیں ہیں دوسری طرف ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اس طرف ہیں. تو حضرت معاویہ کس طرف تھے؟ کیا وہ غیر مسلم تھے؟ معاذ اللہ. کیا وہ کافر تھے؟ معاذ اللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ مومن تھے. منافق تو کافروں میں شامل ہوتا ہے نا. حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا، حضرت عثمان نے آپ کو کمانڈر بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمانڈر بنایا. تو یہ کیا سب منافقین، معاذ اللہ منافقین پر اعتماد کرتے رہے تھے؟ تو جہاں تاریخی روایات ہیں، چاہے وہ خبر واحد ہو، چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ قرآن کی اتنی متواتر بشارت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا تو آپ میں بصیرت نہیں ہے احادیث کا مطلب سمجھنے کی، یا وہ روایت صحیح نہیں ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے. اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی. قرآن اتنی تعریفیں کر رہا ہے. تو جیسے یہ صحابہ پر آزمائش تھی کہ اس موقع پر کون اعتدال سے، اور صحابہ نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا. جنگ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے شہداء کی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان کا مال غنیمت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا. اور پھر اس جنگ کو حضرت حسن نے ختم بھی کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر اس اختلاف کو ختم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں فلاں غلط تھا، فلاں صحیح تھا، آپ جو مرضی کریں. ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ صحابی رسول کے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ، جو محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا. عجیب انداز ہے قرآن کا تعریف کا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں. بھائی وہ تو سبھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تراہم، تو جب ان کو دیکھے گا، رکعا یا تو رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں. یعنی عبادت کی کثرت. اور اللہ فرماتے ہیں تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو رکوع میں یا سجدے میں. اور یہ رکوع اور سجدے کی ظاہری کیفیت تو دیکھے گا، اندر سے کیسے ہوں گے یہ تو دیکھ نہیں سکتا. وہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس رکوع اور سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. یہ اندر کی چیز ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہی، وہ میں تجھے بتاؤں گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ہاں اللہ نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت، رکوع کی کثرت اور خشوع و خضوع کے کچھ آثار ایسے ہیں جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں گے. یہ اندر کی چیز ہے مگر اتنی بھی اندر کی نہیں ہے کہ بالکل بھی نظر نہ آئے. فرمایا جب ان کے چہروں کو دیکھے گا اے مخاطب،
دیکھو اللہ نے ترونہم نہیں کہا, ترونا کا مطلب اے مسلمانوں جب تم دیکھو گے, ترا کا مطلب جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ ان میں سے ہر ایک سے خطاب ہے کہ تجھے بھی میں کہہ رہا ہوں, تو بھی اگر وہاں ہوتا اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو یہی منظر دیکھتا. ہر شخص کو الگ الگ اللہ خطاب کر رہے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ من ربہم من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ پر جو کتاب نازل کی نا تورات, اس میں جو آخری نبی کی بشارتیں تھیں کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی کیا علامتیں ہوں گی, تو جہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں وہاں یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کیسے ملیں گے. ان ساتھیوں کے دیکھ کے بھی لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں, ان ساتھیوں کی یہ علامتیں دیکھ کے. آپ جائیں پہچاننے کے لیے کسی کو تو بعض دفعہ اس کا حلیہ دیکھا جاتا ہے, اور بعض دفعہ یہ بتایا جاتا ہے بھائی اس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں گے, تو جس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں سمجھ جانا کہ وہ سچا نبی ہے, وہ جھوٹا نبی نہیں ہے. کتنی بڑی فضیلت صحابہ. اور آج ہر بدبخت انجینئر پلمبر اٹھ کے بیٹھتا ہے اور صحابہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا ہے, جس کو نہ بولنے کی تمیز نہ بات کرنے کی تمیز, بیٹھ کے فضول بحثوں میں لوگوں کو ڈال دیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو دیر سے اسلام لائے, ان کے بارے میں ایسے دبے الفاظ سے ان کی بے ادبی کی ہے کہ جیسے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ جنت میں کیوں جائیں گے, یعنی ان کا اللہ نے اسلام قبول کیوں کر لیا. ایسے جیسے کوئی دیر سے اسلام لائے نا تو آپ خوش ہوں گے نا, چلو یہ بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے, اللہ نے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا. لیکن اسٹائل ایسا ہے جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کاش یہ دیر سے بھی اسلام نہ لاتے تو زیادہ اچھا تھا. اس طرح سے صحابہ کرام کا نام لیا جا رہا ہے. حضرت ابو سفیان اگرچہ دیر سے اسلام لائے ہیں مگر آپ نے اس تاخیر کی تلافی کی ہے اور پھر جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. جو اسلامی سرحدوں پر اور جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں اس نقصان کی تلافی کی ہے جو دیر سے اسلام لانے کی وجہ سے ہوا. خالد ابن ولید بھی تو بہت جلدی اسلام نہیں لائے نا. اب کوئی کہ خالد ابن ولید کا نام جیسے ہی آئے زبان پہ کہے یار ان کی وجہ سے تو احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. حضرت حمزہ نبی کے سگے چچا, ٹھیک ہے انہوں نے شہید نہیں کیا مگر شہادت کا اصل سبب تو خالد ابن ولید بنے تھے نا, انہوں نے تو پلٹ کے حملہ کیا تھا اور ان کی وجہ سے تو بڑے بڑے حضرات شہید ہو گئے اور نبی کو زخم پہنچے, یہ تو سب خالد ابن ولید کی وجہ. ہاں وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے, ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا لیکن بہرحال دیر سے مسلمان ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں خالد ابن ولید کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں خالد ابن ولید نے اسلام کو واقعتاً بہت نقصان پہنچایا لیکن اس نقصان کی تلافی کی ہے اور ایسا فائدہ پہنچایا خالد ابن ولید نے کہ 9 تلواریں توڑی ہیں ایک دن میں دشمنوں پہ اور سیف اللہ کا خطاب ملا. حضرت ابو سفیان بھی بہت دیر سے مسلمان ہوئے, بہت اسلام کو حالت کفر میں نقصان پہنچایا مگر اس نقصان کی تلافی اللہ نے بھی کر دی. اللہ نے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, نبی نے فرمایا جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں نا اسلام ہدم کا مطلب ہدم کہتے ہیں بڑی دیوار کے گرنے کو. جیسے کوئی بڑی عمارت ہو نا وہ ایسے ہی نہیں گر جاتی, اس کے لیے بڑی بڑی کرینیں لانی پڑتی ہیں. تو ہدم کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی بڑی بڑی دیواریں بھی اگر ہوں گی, بہت بڑی بڑی عمارتیں بھی ہیں, تو اسلام ان گناہوں کو ایسے گرا دے گا جیسے بڑی بڑی بلڈنگوں کو زمین پہ گرایا جاتا, ختم کر دے گا اسلام. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کتنی جنگیں لڑیں, اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے ان جنگوں میں تاکہ ہم پیچھے بھاگ نہ سکیں اور ہماری عورتیں ہمیں تانا دیں. تو یہ ساری زندگی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمارے نبی نے حضرت ابو سفیان کو کس قدر عزت دی ہے, کتنی عزت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو پناہ. کتنی عزت دے رہے ہیں نبی, تو عزت دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کر رہے ہیں کہ ابو سفیان آ جائے کسی طریقے سے, اسی لیے چاہ رہے ہیں نا کہ یہ آئے گا تو دین کو فائدہ ہوگا.
اس جیسے سردار کا آنا بڑا ضروری ہے. چاہتے گردن اڑا دیتے جا کے فوراً. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے سسر بھی ہیں. سسر کا مقام باپ کی جگہ ہوتا ہے نا رشتے کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. ابو داؤد کی روایت ہے. سب سے زیادہ لائق احترام کون ہے؟ بولو نا بھائی, جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. تو ابو سفیان کی بیٹی تھی نا نبی کے نکاح میں, تو نبی اس بنیاد پر بھی ابو سفیان کا احترام کر رہے ہیں. مگر آپ کو حضرت ابو سفیان کی تعریف کرتے ہوئے, احترام سے ان کا نام لیتے ہوئے, ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ مروڑ ہو رہا ہے. تو یہ اندر کا نفاق ہے, اندر کا بغض ہے صحابہ کرام کے خلاف, جو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے حق پرستی کا لیبل اچھا لگایا ہوا ہے آپ نے. وہی ہے کہ وہ چینی کی بوری پہ کسی نے وہ لکھا ہوا تھا, چاول لکھا ہوا تھا, تو کسی نے بولا اندر چینی ہے اوپر چاول لکھا ہوا ہے. اس کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کیا کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے اوپر چاول؟ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو لیبل کچھ بھی لگا لیا جاتا ہے, اندر کیا ہے اصل چیز تو کیا ہوتی ہے, بوری کے اندر کیا ہے. تو آپ کے اندر صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے, تو آپ ان کی بھی منفی چیزوں کو, اگر منفی چیزوں کو لاؤ تو کون کہتا ہے کہ صحابہ معصوم تھے, ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟ کون کہتا ہے بھائی معصوم تھے, ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟ بعض ایسے صحابہ ہیں جلیل القدر جن کا میں نام نہیں لوں گا, بڑی اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں, لیکن زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے. کتنا بڑا ظلم. اب اگر آپ اس کو لے کے دیکھتے رہو گے تو یہ ایک ہی ان کو بدنام کرنے والا جو ہوگا نا, جو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, یہ ایک جرم ہی کافی ہے. لیکن جب وہ پلٹے ہیں تو ایسی انسانیت کی خدمت کی ہے انہوں نے, ایسی بیٹیوں کی خدمت کی اور عورتوں پر احسان کیا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, تراہو میں مخاطب, جب تو ان کو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ رکعن سجدن, کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اپنے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے, اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدے کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے. اور آخر میں اس بات کو اللہ نے بڑے پیارے کلام کے ساتھ ختم کیا, ذالک مثلہم فی التوراۃ, فرمائے یہ ان کی مثال ہم تورات میں بھی دے چکے تھے, ومثلہم فی الانجیل, اور انجیل میں بھی. عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہوں گی, اس کو ساتھی بڑے خاندانی ملیں گے, کیونکہ حضرت موسیٰ کو جو قوم ملی وہ خاندانی. آواز کو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ اسپیکر بھی تو کوئی خاندانی لے آؤ نا. مجھے بھی ماشاءاللہ یہ خدمت گزار بڑے خاندانی ملے ہیں اور بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ, بہت خدمت کرتے ہیں, لیکن اسپیکر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. واللہ عالم اس کی کیا وجہ, کوئی وائرس ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ مفتی صاحب کی بہت خدمت کریں لیکن مائک ٹھیک نہیں ہونے دینا. باقی ماشاءاللہ ہر چیز میں بہت اچھے ہیں, ایک نمبر لوگ ہیں, سارا دن خدمت کرتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے. آج میں سوچ رہا تھا, ان لوگوں نے تو مجھے نہیں کہا آپ لوگ دعا کریں تاخراتوں میں ان لوگوں کے لیے بھی جو پوری دنیا میں بیانات ماشاءاللہ پھیلا رہے ہیں. کوئی میری طرف سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, کوئی یہ نہیں کہ میں کبھی 50 روپے ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں, صحیح ہے نا ٹھیک, ایسے ہی چل رہا ہے حساب کتاب. تو ابھی ہم نے ایک آدھ رکھے ہوئے ہیں, ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, کہیں اس لیے کہہ رہا ہوں, چھوڑو کس لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے کیا کرنا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, آواز تھوڑی کر دو, کہاں گیا؟ تو گونج رہی ہے, اچھا تھوڑی سی بڑھا دیں آواز. تو قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ یہ ہم نے, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی صحیح نہیں ملے, کیسا ان پر حضرت موسیٰ نے احسان کیا. اور فرعون غرق بھی ہو گیا تو بھی کہہ رہے ہیں پکڑے گئے موسیٰ, پھر بچڑے کو معبود بنا لیا, اور یعنی کیا کیا. وہ حضرت موسیٰ بالآخر دنیا سے چلے گئے اور اللہ سے آخر میں دعا مانگ کے گئے, اللہ میری اس قوم سے جان چھڑا دے, میری اس قوم سے ففرق بینی و بین القوم الفاسقین, میری جان چھڑا دے. اور حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا. پھر کوئی نبی آئے ہیں جن کی میت میں انہوں نے جہاد کیا جا کے. حضرت عیسیٰ کو اچھے بھی ملے برے بھی ملے, اس میں وہ بات نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے, قرآن کہتا ہے کہ آخری نبی ہیں,
تو ساتھی ان کو کیسے دوں گا؟ خاندانی. اور ان ساتھیوں میں حضرت علی بھی تھے جو یقیناً صحابہ میں بہت افضل ہیں, حضرت معاویہ سے بہت زیادہ افضل مقام ہے حضرت علی کا, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن ان میں انہی ساتھیوں میں حضرت معاویہ بھی تھے, حضرت ابو سفیان بھی تھے, مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی اگر ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ اجتہادی خطائیں ہیں, جس میں بہت بڑا طبقہ, صرف اگر آپ معاذ اللہ حضرت معاویہ کو برے کہتے ہو تو صرف حضرت معاویہ نہیں آتے, بڑے بڑے جو صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے سب لپیٹ میں آتے. اسلم یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو ان بزرگوں کے خلاف اور ان صحابہ کے خلاف جو ہے ان کی برائی میں استعمال ہونے سے بچایا جائے. اس سے عبادت کا نور ختم ہو جائے گا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلا آ رہا ہے, ہمیشہ سے. عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مشاجرات صحابہ, جو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا, اللہ کے حوالے کر دو. ہم چھوٹے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کے ان معاملات میں دخل اندازی کو ہم پسند نہیں کرتے. اور وہ جب ایک چیز ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے اثرات رہے, وہ اثرات منفی اثرات رہے, اس کا امت کو نقصان ہوا. اسی اثرات کی بیس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ غلطی بہرحال کس کی تھی؟ حضرت معاویہ کی تھی. میں اجتہادی خطا پر تھے, جان کر ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا, تو بھائی وہ ان کی سمجھ میں وہ نہیں آ رہے تھے, اور ایک گروہ صحابہ کا ایسا تھا جن کی سمجھ میں دونوں نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو سمجھ کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی سمجھ میں ایک چیز آئے دوسرے کی نہ آئے. اور پھر قرآن نے کیا کہا آخر میں سورہ فتح کے؟ اللہ نے فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فرمایا محمد کے ساتھیوں کی ایک مثال جو ہم نے انجیل میں بیان کی ہے, فرمایا جیسے ایک کوپل باریک سے نکلتی ہے, طوفان سے کسان جو ہے اس کو ہواؤں سے بچاتا ہے, باڑ لگا دیتا ہے کانٹوں کی, کس طرح سے اس کو میں جو ہے اس کی حفاظت کروں پرندوں سے, تو کیسی اس کے جو ہے نا وہ بہت حفاظت کرتے کرتے اپنے ہاتھوں سے اس کو سینچتا ہے, اور پھر بالآخر وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتے, اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وہ دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں. جب وہ ننھے پودے تھے ان کو دیکھ کر کسی کو جیلسی نہیں ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے ان کو تو ایک ٹھوکر مارو اڑ جائیں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, تو دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑے طاقتور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی پہلے بلال حبشی کی شکل میں, ابو بکر کی شکل میں, 2 4 6 8 جو معمولی کونپلے ہیں, بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ آہ نہیں کر سکتے, وہ احتجاج نہیں کر سکتے. کوئی اس قوم پہ حسد کرنے والا نہیں تھا, ترس کھانے والے تھے کہ خباب ابن ارت کو لٹایا جا رہے انگاروں پہ, تو کیا بیچارہ اپنا دفاع کریں گے. ترس کھانے والے بہت تھے. حسد تو اس پہ کیا جاتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو, لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا تناور درخت ہم نے بنا دیا. خلفائے راشدین کی خلافت دیکھو, پھر حضرت معاویہ کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو بحری بیڑا بنائے اور بہت بڑی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے ذریعے میں نے اس دین کو کیا بنا دیا؟ تناور درخت بنا دیا. اب دنیا دیکھ کے حسد کرنے لگی, جلنے لگے, انہی صحابہ سے جلنے لگے, انہی صحابہ سے جلنے لگے. تو یہ جو جلن ہے یہ صحابہ کی قوت اور طاقت کی وجہ سے, جو غیر مسلم اس سے جل رہے ہیں. تو یہ مثال بھی اللہ نے کس کی دی قرآن میں؟ صحابہ کی. اور انجیل میں اللہ نے یہ مثال دی کہ ایسے ساتھی ہوں گے جو کمزوری سے ایک دم طاقت پکڑیں گے, جیسے ایک معمولی سا پودا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم, جو بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, منہم مغفرتن, اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا اور اجر عظیم کا. اب پتہ یہاں بھی جو فسادی ہوگا اس آیت کا ترجمہ کیا کرے گا کہ ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے ان سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے. حالانکہ یہ منہم کا تعلق وعدہ سے ہے, سمجھ رہے بات کو؟ وعدہ منہم, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے, ان میں سے نہیں. ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو اجر عظیم اور مغفرت دے گا. تو آپ جیسے ہوتے ہیں نا ویسا ترجمہ کرتے ہیں آپ. یہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان میں سے جو ایمان لائیں گے, یعنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اوپر سے ہیں اندر سے نہیں ہیں.
تو حالانکہ قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف کہہ رہا ہے تم ان کو ہر وقت رکوع میں دیکھو گے, ہر وقت سجدے میں دیکھو گے, اور یہ ان سب کے سب کو تم دیکھو گے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں, تو بات ساری مومنین کی چل رہی ہے. تو اب قرآن آ کے یہ نہیں کہے گا کہ ان میں بھی دو قسمیں ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بس. قرآن کی ایک آیت ہے نا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, یہ من کا جو استعمال ہے نا, اس سے بعض دفعہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, رضوان جو ہے من اللہ اکبر. اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ رضوان اللہ سے بڑی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, من عربی میں کہتے ہیں جیسے دین, بیٹر دین دس, یہ اس سے بہتر ہے. تو قرآن میں آتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, رضوان اللہ سے کیا ہے؟ بولو نا بھائی, رضوان رضا کو بھی کہتے ہیں. تو مجھے یاد ہے میں پہلا سال تھا میرا مدرسے میں, ہمارے استاذ نے کچھ لڑکوں کو بلایا جو پرانے ہو گئے تھے, پرانے سے مراد یعنی سینئر تھے, ٹھیک. ان سے کہا کہ وہ بعض گاؤں کے دیہاتی تھے, ان سے بولا کہ یہ جو رضوان من اللہ اکبر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا رضوان جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ کوئی رضوان فرشتہ ہوگا جو اللہ سے معاذ اللہ بڑا ہوگا. کہہ رہے مطلب تو کفری ہے لیکن مطلب اس کے علاوہ کوئی بنتا نہیں. اب کنفیوز ہو گئے کہ یار رضوان اللہ سے بڑا کیسے ہو گیا. تو مجھے بلایا, میں تو پہلی درجے میں تھا بالکل, تو مجھے بلا کے پوچھا اس کا کیا مطلب. میں نے کہا رضوان من اللہ, وہ رضوان جو اللہ کی طرف سے ہو, وہ اکبر, وہ سب سے بڑی چیز ہے. نہیں یاری بات سمجھ, رضوان رضا کو بھی کہتے ہیں نا, رضوان من اللہ ہی جو اللہ کی طرف سے ہو, اکبر وہ سب سے بڑی ہے, یعنی اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی ہے. تو یہ من کو دائیں بائیں کرنے سے ترجمہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بڑی خاندانی قسم کی شاباش دی ماشاءاللہ, ابھی تک مجھے یاد ہے, وہ الحمدللہ بھول گئے ہوں گے. تو ایسی چیزیں انسان یاد رکھتا ہے نا جو مارکیٹ میں اس قسم کی چیزیں. اپنے طالب علمی کے ایک جب شو بازی پہ آئے تو تھوڑی ایک اور شو کا واقعہ سنا دوں. جب شو مارنے پر آئے تو پھر کچھ شو تو مرے صحیح طریقے سے. میں ایک دفعہ دور حدیث میں تھا تو مجھ سے ایک حدیث کا سوال پوچھا ہمارے استاذ نے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹا خواب گڑھا, جھوٹا خواب سنایا, تو اس کی بڑی سخت سزا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگانے کا حکم دیں گے جو ناممکن ہے, یعنی ایسے کام کا حکم دیں گے جو ممکن نہیں. تو خواب جھوٹا سنانا بہت بڑا جرم ہے. تو ہمارے استاذ نے مجھ سے سوال پوچھا, دور حدیث کا امتحان تھا, کہ جھوٹا عام جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے تو جھوٹا خواب زیادہ بڑا گناہ کیوں ہے؟ یعنی جھوٹا خواب سنانا یہ اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ عام جھوٹ کی نسبت اس کا جرم زیادہ کیوں ہے؟ اچھا میں نیچے دیکھ رہا تھا تو ان کو شبہ ہوا کہ کہیں یہ حدیث کی کتاب میں جواب تو نہیں تلاش کر رہا. تو خیر میں نے جب نظر اٹھائی, میں سوچ میں پڑا ہوا تھا, تو میں نے نظر اٹھائی تو میں نے جواب دیا ان کو. میں نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب نبوت کا 46واں حصہ. تو اگر کوئی جھوٹا خواب سنائے گا تو یہ ایک طرح سے کس پہ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اللہ پہ, کیونکہ اس میں نبوت کا شائبہ, وحی کا شائبہ ہے. تو جیسے کوئی پیغمبر اللہ پہ معاذ اللہ جھوٹ باندھے جو کہ ممکن نہیں ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالیں گے, کیونکہ یہ عام جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف نسبت. تو خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے, تو اس میں بھی خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا دیکھا ہے تم نے یہ جواب؟ میں نے کہا نہیں دیکھا نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب پھر سبق میں جو یاد تھا؟ میں نے کہا جی, حالانکہ نہ مجھے سبق کا یاد تھا نہ اس وقت دیکھا تھا, اسی وقت میرے دماغ میں یہ بولو بھائی جواب آیا تھا. لیکن میں نے کہا اگر میں کہوں گا ابھی دماغ میں آیا, استاذ کو یقین نہیں آئے گا, بڑا فنٹر بن رہا ہے آج کل. تو میں نے پھر یہی بولا, میں نے کہا ہاں وہ سبق میں ہی ہے, لیکن میں نے اس وقت نقل وقل نہیں ماری تھی, دیکھا نہیں تھا. تو کچھ ایسے خاندانی کام ہم سے بھی ماضی میں, بس زیادہ شوبازی پر آتا ہے نا انسان تو پھر نقصان ہوتا ہے. ایک اور واقعہ آ رہا تھا لیکن وہ رہنے دیں, لیکن سنا ہی دیتا ہوں یار, لیکن سنا ہی دیتا ہوں. کیا خیال؟ وہ بچپن کا واقعہ ہے, اور ایک بدعتی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا, بدعتی کے ساتھ. وہ مجھے اس وقت میں بالکل فارغ تھا, یعنی میں مدرسے میں داخل بھی نہیں ہوا تھا. تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں, وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے, ہر چیز کے بارے میں, یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا. اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے, بچے تھے, ہم نے ان سے پوچھا جا کے
کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, وما هو علی الغیب بضنین, ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے, بخیل نہیں ہے, سخاوت کرتے ہیں اس علم میں. تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا, میرے دماغ میں اس کا جواب, میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم, سارا علم غیب مراد نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب امت کو دیکھ کر جاتے. اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کہ نہیں آتا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. یہ تو بعد میں پھر میں نے گرامر پڑھی تو اور کچھ اس میں نقطے نکلے, جب اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, یعنی گرامر میں پتہ چلا اس میں تو آتا ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے. بضنین میں بات تاکید کے لیے, ما ہوا علی الغیب بضنین, نبی کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو غیب دیا اس میں ذرا بھی بخل کا سے کام نہیں لیتے. سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے؟ بانٹ دیا, کچھ بھی نہیں, یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے. تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے. تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے. جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا, جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا, ہمارے مقابلے تو بہت ہے, تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو, اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا. تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں, قبر کے احوال, قیامت کے احوال, جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے, اور وہ ایسی باتیں جن کا امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے, تو اس میں نبی نے ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا, اور وہ سارا امت کو دے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حکیم لوگ ہوتے ہیں نا, بہت اچھے اچھے نسخے اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں, یہ بخل ہو گیا نا. تو ہمارے نبی نے بھی امت کے فائدے کی جتنی چیزیں تھیں جن کا تعلق غیب سے تھا, وہ تمام چیزیں امت کو بتا دی ہیں. تو اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو وہی پھر امت بھی کیا بن جاتی؟ عالم الغیب بن جاتی. تو وہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. لیکن جب ہم افسوس کی بات, جب ہم ان سے بات چیت کر کے باہر نکلے تو ہماری گاڑی پر ٹھپے لگے ہوئے تھے کہ ہم بھی وہ ہو چکے ہیں. اب چھوڑیں, یعنی بس ہم بھی ویسا ہی لک آ گیا تھا ہماری گاڑی کا. انہوں نے لگا سارے اسٹیکر چپکا دیے تھے ہماری گاڑی پر, اور ہم جب واپس آ رہے تھے نا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کیا ہو گئے ہیں, وہ ہو گئے ہیں. لیکن ہم نے عزت اسی میں سمجھی کہ فی الحال یہاں سے نکلو, یہ اسٹیکر وہاں جا کے اتار دینا گھر جا کے. تو انہوں نے زبردستی تھوپ دیا ہمارے سر پہ نا وہ اپنا وہ سارے سب چیزیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو صحابہ سے محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی ہے, وہ تو اب ٹائم کافی ہو گیا میرا خیال ہے, وہ کل پڑھ لیں, تھوڑی سی آج ہی کر لیتے ہیں اس کو. سورہ حجرات میں اللہ نے بہت سارے حکام دیے, جلی علی وہ حکام بتاتا ہوں. پہلا حکم اللہ نے دیا, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اس سے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا کرو. پہلا حکم. اس میں احکام زیادہ ہیں. اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. کیا مطلب؟ شریعت سے آگے نہ نکلو, شریعت سے آگے نہ نکلو, اپنے تمام فیصلوں کو شریعت کے تابع رکھو. دوسرا اللہ نے حکم دیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. یہ نبی کا احترام ہے. تمام علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ علماء کا بھی یہی احترام ہے, کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو نبی بھی اللہ کے رسول, اور علماء کس کے رسول؟ پیغمبروں کے رسول ہوتے ہیں, یعنی پیغمبروں کا پیغام امت تک پہنچاتے ہیں. ہاں نبی کی بے ادبی کرنے کا جرم کی نوعیت کسی عالم کی بے ادبی سے کئی گنا زیادہ ہے, لیکن جو وجہ ہے احترام کی, وہ وجہ علماء میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ کیا ہیں, دین کے داعی ہیں اور اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں. تو جرم کی نوعیت میں یقیناً فرق ہوگا. نبی کی گستاخی کا جو وبال ہے وہ کسی عالم کی گستاخی کے وبال سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن حکم بہرحال اصل حکم میں جو بھی علماء ہیں, جو بھی اہل حق ہیں, تو وہ سب اس حکم کے اصل میں برابر کے شریک ہیں. آگے اللہ نے فرمایا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بعض لوگ یہ کرتے تھے باہر سے آ کے پکارتے تھے. تو اللہ نے اس سے بھی منع کیا کہ نبی کو اس طرح سے مت پکارو جیسے اپنے دوستوں کو پکارتے ہو, یعنی باہر سے نہیں, گلی میں کھڑے ہو کر آواز دے رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح مت پکارو. پھر اللہ نے یہ حکم بھی دیا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. محض ایک آدمی کی خبر پہ فوراً بڑے بڑے فیصلے نہ کر لیا کرو, تحقیق کرنی چاہیے. یہاں
بعض لوگ اشکال کرتے ہیں صحابی رسول کو فاسق کہا ہے. یہ بھی ایک دفعہ مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اللہ نے, وہ صحابی خبر لے کر آئے تھے اور ان کو اللہ نے کیا کہا ہے, فاسق. تو اس سے پتہ چلا اللہ خود صحابی کو فاسق کہہ رہا ہے. تو اس کا بہترین خاندانی جواب ایک دفعہ طالب علم نے مجھ سے سبق میں پوچھا تھا, میں نے اس کا جواب دیا تھا, مگر میں نے ابھی وہ جواب دیا تو بہت کیا ہو جائے گی, لمبی. یہاں اصطلاحی فاسق مراد نہیں ہے. اصطلاح میں فاسق اسے کہتے ہیں جو کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ نہ کرے. یہاں اصطلاحی فاسق مراد نہیں ہے. یہاں فاسق سے وہ شخص مراد ہے جو فی نفسہ فاسق نہ ہو, متقی ہو, لیکن کسی ایک کام میں اس سے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. اس کی مثال ایسے ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ کہتے ہیں کہ میں متقی آدمی کی عبادت کو قبول کرتا ہوں. تو کیا مطلب جو گناہگار آدمی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ تو یہاں بھی متقی سے اصطلاحی متقی مراد نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو عبادت کرتے ہوئے شریعت کے مطابق عبادت کرے گا, اس وقت تقوی کی راہ پہ چل رہا ہوگا, اس کی عبادت قبول ہوگی. جو عبادت کرتے ہوئے اس عبادت میں اللہ اس کے رسول کے حکام کو فالو نہیں کرے گا, چاہے وہ ویسے فی نفسی کتنا پرہیزگار ہو, لیکن اس کا وہ عمل اللہ قبول نہیں کرے گا. نہیں یاری بات سمجھنے. تو یہ اصطلاحی فاسق الگ ہوتا ہے اور لغت کے لحاظ سے فاسق کا اطلاق الگ معنوں میں ہوتا ہے. بات لمبی ہے اس لیے میں اس کو فی الحال یہاں ختم کر رہا ہوں. لیکن آگے اللہ نے پھر اسی آیت میں صحابہ کی تعریف کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو ایک شخص کی خبر پر فوراً فیصلہ کر کے تلوار اٹھا کے دشمن قوم پہ حملہ کر دیا, یہ تم سے غلطی ہوئی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اس غلطی کی بیس بری نہیں ہے, بیس کیا ہے, بہت اچھی. صحابہ کو خبر ملی تھی کہ وہ فلاں قبیلہ جو ہے نا وہ مرتد ہو گیا, تو ایک دم جا کے انہوں نے فوراً جو ہے وہ ان کے خلاف قتال شروع کر دیا. تو اللہ نے سخت تنبیہ کی کہ ایسا کیوں کیا. پھر اللہ نے بتایا کہ ہم بتاتے ہیں ایسا تم نے کیوں کیا غلط, لیکن غلطی کی بیس کیا تھی, درست. وہ کیا ہے, فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور اللہ کی نافرمانی کو تمہارے دلوں میں ناپسند کر دیا. آپ تمہیں ذرا سی اطلاع ملی تو تمہیں برداشت نہیں ہوا. تو آئندہ ذرا احتیاط کیا کرو. جذباتی جو تم ہو گئے اس کی بیس کیا ہے, وہ اچھی ہے. کیونکہ جب انسان کو کسی سے عشق جیسی محبت ہوتی ہے نا, اب کوئی شخص آپ کو آ کے بتائے کہ فلاں نے تمہارے ابا کو گالی دی ہے, اب آپ کو ابا سے محبت اتنی تھی, ایک دم تیش میں آ کے 2 چماڑ مار دی اس آدمی کی, تو وہ کہے گا بھائی میں نے تو نہیں دی گالی یار. کہہ رہے ہیں اچھا آپ نے نہیں دی, وہ تو کہہ رہا تھا دی ہے. تو یہ تحقیق پہلے کرنی چاہیے تھی نا کہ دی ہے کہ نہیں دی. لیکن بعض دفعہ غیرت حمیت انسان سے غلطی بھی کروا دیتی ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ صحابہ سے غلطی ہوئی ہے, لیکن اس کی غلطی کی بیس کیا ہے, بولو نا یار کیا ہو گیا, غیرت. تو ہم کہتے ہیں حضرت معاویہ سے یقیناً غلطی ہوئی ہے حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کرنے میں, مگر اس غلطی کی بیس غلط نہیں ہے. وہ حضرت عثمان سے محبت ہے اس غلطی کی بیس. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کو محبت نہیں تھی, بھائی حضرت علی کو بھی محبت تھی, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ میں قاتلوں سے قصاص اگر میں نے لیا تو مدینہ کا امن خراب ہو جائے گا. حضرت علی کو زیادہ محبت تھی یقیناً. تو اچھی تعبیل کر لو گے تو تمیز والے آدمی کہلاؤ گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہر چیز میں نیگیٹو لے کے جاؤ گے تو ساری دنیا کیا کہے گی آپ کو میرے بھائی. اور یاد رکھو جس نے صحابہ یا اکابر یا بزرگان دین یا فقہا محدثین کو برا بھلا کہا ہے نا, وہ زندگی بھر پھر کبھی پنپ نہیں پایا ہے, اور دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. آخرت میں تو ہو جائے گی. دنیا کا مطلب یہ کہ پھر دنیا میں وہ 100 دفعہ بھی لوگوں سے کہنا کہ میں نے رجوع کر لیا ہے اور میں نیک بن گیا ہوں, تو وہ پھر بھی نہیں پنپ. ایک جماعت ہے, ان لوگوں نے صحابہ کرام کی بڑی گستاخیاں کی ہیں ماضی میں, پھر انہوں نے توبہ طائب کی, مگر وہ پھر بھی پنپ نہیں پائے. تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ لوگ تو بہت اچھے ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کی ایک دفعہ گستاخی کر لے وہ بعد میں اچھا بھی ہو جائے تو اللہ شاید آخرت میں تو بخش دے, مگر دنیا میں اللہ اس کو لوگوں میں عزت نہیں, وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائی, اپنی زبانوں کو بچاؤ اس عمل سے. تو ایک اور حکم اللہ نے دیا قرآن میں, وہ کیا دیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو کیا کرو, سلو کرواؤ. لیکن اگر سلو کامیاب نہیں ہو رہی تو پھر جو حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہوا ہے, باقی اسے کہتے ہیں جو حکومت کے اگینسٹ ہو, تو جو حکومت کے خلاف ہے قاتل التی تبغی, تم اس کے خلاف کیا کرو, لڑائی کرو. تو یہ بھی اللہ نے حکم دیا اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ. اس کے بغاوت کے تفصیلی احکام پھر بہت لمبے ہیں. فرمایا مومنین آپس میں کیا ہیں, بھائی ہیں, ان کے درمیان سلو کرا دیا کرو. تو پتہ یہ بھی چلا کہ 2 بھائی بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں.
کتنی بڑی نس ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا علی معاویہ بھائی بھائی, اس پہ بعض لوگوں کو چڑ ہوتی ہے کہ یہ کیوں, یہ تو حضرت معاویہ کی تو تلوار چلی ہے. تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دو جماعتیں لڑ رہی ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سب بھائی بھائی ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا میرے بھائی. ان دو لڑنے والی جماعتوں کو تو قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہیں, لہذا سلو کراؤ ان میں. تو اس سے پتہ چلا کہ تلواریں آپس میں چل کے بھی بھائیوں کا رشتہ قائم رہتا ہے, بشرطے کہ اس تلوار چلنے کی وجہ ذاتی بغض اور ذاتی عناد نہ ہو. بلکہ ذاتی بغض بھی ہوگا اگر, تو اس کو بھی قرآن اخوت کی فہرست سے خارج نہیں کر رہا. کلمے کی رشتے میں کیا ہے, آپس میں بھائی ہیں. تو ہم اس بیس پہ کہتے ہیں حضرت علی اور معاویہ آپس میں کیا ہیں, اس بیس پہ بھائی ہیں وہ آپس میں. لیکن بعض لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جو تکلیف ہو رہی ہے تو قرآن کی آیت ہے اس بارے میں کہ دو جماعتیں لڑ رہی ہوں مومنین کی, تو ان میں سلو کراؤ کیونکہ یہ آپس میں کیا ہیں, بھائی ہیں. تو آگے اللہ نے احکام دیے, وہ ہماری نجی زندگی میں بہت ضروری ہے ان احکام کو فالو کرنا. پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, دوسری قوم کا مذاق نہ اڑایا کرو. میرا خیال ہے بہت ہو گیا, یہ پھر بہت اہم احکام ہے, یہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا, ٹھیک ہے نا. ابھی تھک گئے ہیں آپ لوگ. تو یہ سورہ حجرات کے جو اگلا حصہ ہے یہ بہت اہم ہے. تو یہ انشاءاللہ, پچھلا حصہ بھی بہت اہم تھا, یہ والا بھی بہت اہم ہے. تو یہ اگر میں نے جلدی جلدی کیا تو پھر بات مزہ نہیں آئے گا اس میں. میرے بھائی مشاہدے میں آتا یہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے کچھ جوان لڑکے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیان سننے لگتے ہیں, جس کی وجہ سے ضعیف اور معذور افراد کو پرابلم ہوتی. بھائی یہ مسجد ہے, کوئی ہوٹل نہیں ہے, کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کل یہاں لا کے لوگ بیڈ بھی رکھ دیں گے, گدے رکھ دیں گے, وہاں جا کے سو گئے. یہ پھر چائے کے قہوے خانے بھی کھل جائیں گے. یہ کرسیوں کا رواج تو مسجد میں ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے, اور اگر ہیں تو صرف ضعیف لوگوں کے لیے, جن کے لیے زمین پہ بیٹھنا ناممکن ہے, ان کے لیے رکھا کریں. جوان آدمی کرسی پہ نہ بیٹھے, ورنہ یہ عیسائیوں کے چرچ جیسی مسجدیں بن جائیں گی. ان میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ایک اسٹیج ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مسجد میں, جو مسجد کی سادگی صدیوں سے چلی آ رہی ہے, وہ سادگی ساری کیا ہو جائے گی, ختم. سعودیہ میں تو شروع ہو گیا یہ, وہاں تو پہلی صفوں میں جو ہے نا باقاعدہ وہ پوری صف میں ہی انہوں نے وہ لگا دیے ٹیک لگانے کے لیے. تو میں کہہ رہا تھا یار یہ کیا ہو گیا. تو صدیوں میں مسلمانوں کی مسجدوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مسجدوں میں ٹیک لگانے کی جگہ ہوں, صفوں میں صفیں تو سیدھی ایسی ہی ہونی چاہیے بالکل. اب یہی ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں نیچے گدیاں بھی آ جائیں گی اس کے, کہ بھئی زمین پہ بعض لوگوں کو جیسے ٹیک لگائے بغیر بیٹھے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, تو بعض لوگوں کو کولے زمین پہ ٹکاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ سخت ہوتی ہے. تو ان کو کیا چاہیے, وہ بعض لوگ جب بیٹھتے ہیں نا تو ان میں گوشت نہیں ہوتا, ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو زمین پہ کیا چاہیے, گدے چاہیے. تو کچھ من میں کیا ہو جائے گا, پتلے لوگوں کے لیے گدیاں آنا شروع ہو جائیں گی, ان سے زمین بیٹھا نہیں جاتا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے بھائی ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں, ٹیک تو لگاتے ہیں, مگر اٹھا نہیں جاتا. تو پھر ان کے لیے کرسیاں آ جائیں گی. یہی ہوگا, صوفے پہ امام بیٹھا ہوا ہوگا اور کرسیوں پہ وہی چرچ والا حساب ہو جائے گا. تو یہ کرسیوں والا سیٹ اپ صحیح نہیں ہے, مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے کرسیاں. چند ایک بہت جو بیچارے بوڑھے لوگ ہیں یا کوئی بیمار ہو اس کے لیے ٹھیک ہے کنارے پر, باقی جوان آدمی کو جو ہے یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ مسجد میں کرسی پر بیٹھے. اچھا میرے بھائی ہو گیا. کچھ وقت پہلے میں نے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے ایک طلاق کے حوالے سے کچھ ملفوظات کا مطالعہ کیا, یہ جانتے ہوئے کہ صرف مصدر طلاق کے علاوہ بھی مصدر سے طلاق ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا لکھا ہے یار. میری شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر گیا, مجھے اکثر یہ بات پریشان کرتی ہے. پریشان نہ ہوا کریں, جب تک کوئی طلاق نہیں دے گا طلاق نہیں ہوگی. وہ بعض لوگ نے یوٹیوب پہ ایسے بیانات سن لیے ہیں کہ طلاق کنایہ الفاظ سے ہوتی ہے, تو بعض دفعہ ایسے الفاظ انسان کہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پھر بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو وہم کی بیماری لوگوں میں پھیلی ہے کہ یار ایسے بھی ہو جاتی ہے, ویسے بھی ہو جاتی ہے, ویسے بھی ہو جاتی ہے. جب آپ دیں گے تو طلاق ہوگی, نہیں دیں گے تو طلاق نہیں ہوگی. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صراحتاً طلاق دی جاتی ہے, طلاق کہہ دیا آپ نے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صراحتاً طلاق نہیں ہوتی, کنایتاً ہوتی ہے, یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے 2 مطلب نکلتے ہیں, طلاق والا بھی اور غیر طلاق والا بھی. تو اس میں جب طلاق کی نیت کریں گے تو ہوگی, نیت نہیں کریں گے تو خام میں اللہ آپ کی بیوی کو آپ پہ حرام نہیں کریں گے. اور اس میں اگر آپ کو پتہ نہیں نیت تھی نہیں تھی تو اس کا مطلب آپ پاگل ہیں. میرے پاس کال آتی ہے نا طلاق دینے والے طلاقیوں کی, یعنی طلاقیوں سے مراد جن کو یہ وہم ہو جاتا ہے. تو حضرت میں ایسے الفاظ منہ سے نکل گئے تھے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے کہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ ہوئی ہے. جو دینے والا ہے سب سے پہلے تو اس کو سمجھ میں آنا چاہیے نا.
یا تو صراحتاً طلاق کے الفاظ نکلو, یا لفظ حرام جو سری ہے یہ الفاظ نہیں نکلے, تو پھر آپ بتاؤ آپ جو یہ کہہ رہے تھے آپ کی کیا نیت تھی؟ وہ کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا جب جس کمبخت, معذرت کے ساتھ, جس کمبخت کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کی بیوی کو اس نے طلاق دی ہے کہ نہیں دی, تو جو اجنبی ہے اس کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کا مطلب نہیں ہوئی طلاق, سمجھ رہے ہو؟ دینے سے ہوتی ہے, بلا وجہ نہیں ہوتی. تو وہمی نہیں بنا کریں ان مسائل میں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں نے یہ کہا تھا, تو میں نے کہا اس میں آپ کی طلاق کی نیت تھی؟ اس نے کہا کچھ کنفرم نہیں ہے. پھر میں اسے کہتا ہوں بھائی میں سمجھ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار آپ جو قریب ترین کلینک میں جائیں, آپ پہلی فرصت میں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کا ایڈریس لیں, اس سے وہاں جا کے آپ علاج کرائیں, کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے یہ جان چھوڑتے نہیں ہیں. پھر دوبارہ پھر آدمی جو ہے نا خود وہمی بن جاتا ہے. تو نفسیاتی ڈاکٹروں کو تو آپ اس چیز کے پیسے دیتے ہیں, فیس ملتی ہے, تھوڑے دن میں وہ بھی وہمی بنتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر جب سارا دن نفسیاتی کیسز لیتا ہے نا, تو واقعی میں نے ایک ڈاکٹر سے سنا کچھ دن میں وہ بھی کیا ہو جاتا ہے نفسیاتی, وہ بھی نا ایب نارمل ہونے لگتا ہے. ایسے ایسے مریض آ رہے ہوتے ہیں, تو لیکن وہ ایب نارمل ہوتا ہے تو اپنے بڑے ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرا لیتا ہے, اور کم از کم اس کو پیسے تو مل جاتے ہیں نا اس کے. کیا خیال ہے؟ مجھے فری پھوکٹ میں تم بیمار کر رہے ہو یار, تو میں کیوں بیماری قبول کروں؟ اس لیے میں نے ابھی دیکھو وہمی نمبر بتاتا ہوں آپ کو, وہمی نمبروں کے نام سے نا میں نے کیسے نمبر سیو کیے ہیں. وہمی دیکھ رہے ہو وہمی 1 2 3 4 5 6 7, تو وہمیوں کی فہرست ہے پوری. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا فون نہیں اٹھانا. مفتی صاحب آج کل ہر موبائل میں قرآن اپلیکیشن ہے اور موبائل بیت الخلاء میں جاتا ہے, جب بیت الخلاء میں موبائل لے کے جائیں تو قرآن کی اپلیکیشن کو بند کر دیا کریں. وہ میموری میں چلی جاتی ہے, پھر وہ قرآن کی شکل میں نہیں ہوتی, وہ ڈیجیٹل 01 کی شکل میں ہوتی ہے, پھر وہ قرآن نہیں رہتا. وہ اسکرین پہ جب قرآن ہوگا تو پھر اس کے احکام کیا ہوں گے کہ اس کا ادب کرنا واجب ہوگا. حجامہ کب کروا سکتے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہتر یہ کہ حجامہ چاند کی 17 16 17 18 تاریخ کو کروایا جائے, چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں, سنت عمل ہے جی. سنت عادیہ ہے, سنت دینیہ نہیں ہے. عادیت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کروایا کرتے تھے. مودی صاحب میری والدہ کے لیے دعا کی درخواست ہے, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. کیا ہے بھائی؟ اگر گھر والوں نے زبردستی ناپسند جگہ شادی کرا دی ہے, زوجہ سے بالکل محبت نہیں ہوتی, اس کا کوئی حل بتائیں. جب آپ کا دل چاہ ہی نہیں رہا تھا وہاں شادی کرنے کا, بالکل بھی محبت نہیں تھی, تو یہ کیا والدین نے زبردستی کرا دی تو آپ نہیں کرتے؟ قبول ہے تو منہ سے آپ نہیں بولا ہے نا, انہوں نے پلاس پکڑ کے تھوڑی گھمائی تھی زبان, سمجھ رہے ہو؟ ویسے تو ابا اماں کی آج کل مانتے نہیں, اور شادی کے بعد کہتے ہیں کہ جی محبت نہیں ہے کیونکہ یہ تو زبردستی کی شادی ہوئی ہے. تو نہیں کرنی چاہیے, اڑ جانا چاہیے اگر بالکل ہی نفرت ہے اس سے. ویسے جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہیں کرو, وہ زیادہ اچھا جانتے ہیں, ان کا تجربہ زیادہ ہے, اور وہ آپ سے زیادہ خیر خواہ ہیں. جہاں وہ کہہ رہے ہیں وہیں کر لینا چاہیے, شریف آدمی کی علامت ہوتی ہے. جہاں ابا کہہ رہے ہیں بیٹا وہاں کر, ابا جیسے آپ نے کہا میں انشاءاللہ, تو شریف آدمی اکثر ایسا ہی کرتا ہے. لیکن اگر جہاں ابا کہہ رہے ہیں کہ وہاں بالکل دماغ کسی طرح سے مائل ہو ہی نہیں رہا ہے, تو پھر بول دو بھائی نہیں ہو سکتا ابا, میں نہیں, دماغ میرا مائل نہیں ہے. لیکن اگر کر لیے نا تو پھر اس سے محبت کرو, اس کا گھر نہ اجاڑو. پھر یہ کہنا کہ جو ہے وہ ابا نے کرا دی مجھے چونکہ محبت ہی نہیں ہے, تو یہ پھر غلط ہے. جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو محبت بولو بھائی ہو جاتی ہے. گھر میں تھوڑے دن کے لیے, تو تھوڑے دن میں جب وہ بھی بکے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی. تو جب گدھے سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ تو ابا کی بہو ہے بھائی, اور ابا نے کچھ تو دیکھا ہوگا نا, بالکل ہی ایسی تو نہیں اٹھا کے لے آئے ہوں گے کہ بالکل ہی آپ کے حساب سے کوئی اس کا جوڑ ہی نہ بنتا ہو. تو ابا ہیں, وہ تو آپ کے لیے بہتر سوچیں گے. جب ہو گئی ہے پھر یہ باتیں نہیں کرو کہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے, یہ غلط باتیں ہوتی ہیں. اس کی عورت کی زندگی تباہ, اپنی بہن بیٹیوں کا سامنے رکھ کے سوچا کرو. محبت کرو, اس سے ہو جاتی ہے محبت آرام سے. یہ محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بالکل غیر اختیاری ہو. محبت پیدا ہو چکی ہے, وہ ختم کرنا بھی انسان کے اختیار میں ہے, اور اگر پیدا نہیں ہے تو پیدا کرنا بھی انسان کے اختیار میں. اگر محبت غیر اختیاری چیز ہوتی تو ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کا حکم نہ ہوتا. ہم کہتے ہیں محبت تو بھائی اندھی ہوتی ہے, دل کسی پہ بھی آ جائے, ہمارا معاذ اللہ پہ آ ہی نہیں رہا تو ہم کیا کریں. ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ نے کیا کہا, اللہ رسول سے محبت کرو, اس کا مطلب یہ ایسا کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں. یاری سمجھ میں تو رہنے دے.
میرے بھائی مفتی صاحب آپ نے کہا تھا یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں تو ٹیچر پر فوکس نہ رکھیں اور پڑھ کر واپس چلے جائیں, اور اگر مفتی صاحب کسی لڑکی سے لیکچر سمجھنا ہو تو سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ لڑکوں سے پوچھنا بیکار ہوتا ہے. لڑکیوں سے مت پوچھیں, جوان لڑکیوں سے فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکچر سمجھنے کے لیے بہت سارے لڑکے بھی دنیا میں کائنات میں موجود ہیں. یہ کہنا کہ لڑکوں کو لڑکے نہیں سمجھا پاتے جھوٹ ہے بالکل. خام خواہ کی فضول شیطان نے آپ کے سامنے ایک گناہ کو مزین کر کے, جوان لڑکیوں سے فری ہونے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اور لڑکی کا سمجھایا ہوا زیادہ اچھا سمجھ میں, ہاں زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا, زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا, ظاہر ہے. اللہ کا سمجھایا ہوا بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اس کے رسول نے جوان عورتوں سے اختلاط کی اجازت نہیں دی. تو لیکچر کے چکر میں فریکچر مت کرو اپنا, ٹھیک ہے نا, اپنے کیریئر کا فریکچر مت کرو. یہ کیا لکھا ہے بھائی, بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دینا, حدیث کا حوالہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے. ایک اہل حدیث عالم ہیں سعودی ریاض میں, الشیخ ابو حسان سواتین کے بیان سننا کیسے, مجھے نہیں پتا بھائی یہ کیسا بیان کرتے ہیں, کون ہیں. اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنابلہ کے نزدیک, امام احمد بن حنبل کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے. جمہور کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کے دلائل کیا ہیں؟ ابھی وقت کم ہے. آپ بیانات یوٹیوب پہ تو نہیں آ رہے, کہاں ہیں میرے بیانات؟ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں. مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے میرا ذاتی چینل ہے, اس پہ آ رہے ہیں. میرے بھائی مفتی صاحب, اچھا بعض چھوڑو, پھر بات لمبی ہو جائے گی. بعض چینلوں نے یہ چھوڑو یار, پھر بات لمبی ہو جائے گی. کیا کریں یار, نکل بھی رہی ہے. یک طرفہ بات سن کے نا کبھی بھی فیصلہ نہ کیا کریں. بعض چینل اعتراض کرنے کہ ہمیں پابندی لگا دی بیانات پر مفتی صاحب نے, مفتی صاحب کے ایڈمن نے. یہ تو سارا کام ایڈمن کرتے ہیں, مجھے تو صرف اطلاع دیتے ہیں کہ ہو گیا ہے. تو سارا پاسورڈ سب ایڈمنوں کے پاس ہی ہے. تو وہ بعض چینل کہتے ہیں ہمیں پابندی, ہم نے تو اتنے اچھے تھے, ہم تو اتنے نیک تھے. تو لوگ پھر ان کی باتیں سن کے پھر ترس کھانا شروع کرتے ہیں. تو وہ ہم نہیں کہہ رہے وہ نیک نہیں ہیں, لیکن یک طرفہ بات نہ سنا کریں. بعض چینل ایسے ہیں وہ پالیسیوں کو فالو نہیں کر رہے, ان کو ایک چیز بتائی جائے یہ کرو وہ نہیں کرتے. تو وہ ایگریمنٹ, کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ پہ آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے, وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہمارے لیے اتنی بڑی مصیبت کہ کسی بیان کو ہٹوانا ہو تو ہر جگہ سے جھاڑو لے کے اس کو ختم کرنا, اسپرے لے کے, یہ ہمارے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے ہمارے لیے. تو اس لیے ہمارے انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ محدود چینل ہوں گے جن کو اجازت دی جائے گی, تاکہ اگر کوئی بات, کوئی زبان سے مسٹیک ہو جاتی ہے, کوئی ایسا بیان ہوتا ہے جس کے بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا, اس کو ہٹانا چاہیے, تو چند مخصوص چینل ہوں جن کو ہم بھئی یہاں سے ہٹا دو. تو باقیوں پر پابندی لگانی پڑتی ہے, یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر نہیں چل سکتا. جس آدمی کے روزانہ بیانات ہو رہے ہوں تو اور پورے سال کنٹینیو چلتے رہتے ہیں, وہ کھلے عام ایسی اجازت دے گا, وہ ماضی میں ہم بھگت چکے ہیں. مجھے 2-4 سال سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب لامحدود اجازت آپ چینلوں کو نہیں دیں, بہت پچھتائیں گے آپ. میں نہیں مانتا تھا, میں کہہ رہا یار دین کی بات ہے, ساری دنیا میں پھیلا دو. لیکن اس کا جو وبال آیا ہے نا ہمارے اوپر, اب تک بھگت رہا ہوں میں. میرا ایک بیان ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نہیں تھا وہ, لیکن لوگوں نے اس کو کاٹ چھاٹ کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف لے گئے. وہ 1 ملین تک پہنچ چکا ہے. کئی جگہ سے ہٹوا چکا ہوں بھائی, اس سے غلط میسج جا رہا ہے, میرا مقصد یہ نہیں تھا. لیکن پھر تھوڑی دیر بعد کہیں سے آ جاتا ہے وہ, پھر تھوڑی بعد کہیں. اور یہ بھی جب ہے ہم سارا دن یوٹیوب پہ تو بیٹھے نہیں رہتے, کہیں سے کوئی آ گیا تو وہ نظر آتا ہے. اور اب کس کو بٹھائیں گے وہ سارا دن یوٹیوب پہ یہ دیکھتا رہے کہ کون کون اپلوڈ کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی ٹینشن ہمارے لیے. لوگ مجھے بہت کہہ رہے تھے, پاؤں پکڑ رہے تھے, مفتی صاحب آپ اتنی لامحدود اجازتیں نہ دیں, بہت پچھتائیں گے. میں نے ان جو انتظامیہ نے کہا کہ نہیں ہم محدود, میں نے کہا نہ چھوڑ دو سب کو, لیکن اس کا بہت نقصان ہے. چند ایک بیانات کسی کے سال میں 2-4 دفعہ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے بیانات مستزل ہو رہے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کھلی چھوٹ دے دیں. اور پھر ہم چھوٹ بھی دے رہے, اب بھی دینے کے لیے تیار ہوئے ہم, تو ہم نے کچھ پابندیاں لگائیں, وہ چینل والے ان پابندیوں کو قبول نہیں کر رہے. تو وہ باتیں نہیں کرتے, بس اپنا رونا رو کے ہائے دیکھو مفتی صاحب نے پابندی لگا دی, ہائے دیکھو مفتی صاحب نے, تو لوگ پھر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو کبھی بھی کسی کا یک طرفہ بیان سن کے ایک طرف کی بات, ہم نے جتنا بڑا ظرف رکھا ہے نا اپنے بیانات کے بارے میں, اتنا بڑا ظرف عام طور پر کوئی نہیں رکھتا. کھلی چھوٹ دی ہے, دیتے رہے ہمیشہ, لیکن اس کا غلط, بہت سے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا.
کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے غلط فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن پھر جب لا بنتا ہے تو پھر سب کے لیے بنتا ہے. پھر یہ نہیں کہ یہ تمہارا ماموں لگتا ہے تو اس کے لیے الگ ہے, وہ چاچا لگتا ہے تو اس کے لیے الگ ہے. پھر وہ لوگوں کو قائل کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو کیوں دی, اس کو کیوں نہیں دی. اچھا میرے بھائی, جلدی سے میرے بھائی مفتی صاحب, آپ نے صبح بولا تھا کہ چائنیز کمپنی نماز کا ٹائم نہیں دیتے, بول دیا تھا نا, اس پہ تو پورا ڈیٹیل میں بیان کر دیا تھا میں نے. میرے بھائی روزہ نہیں رکھتا اور لوگوں سے چندہ کر کے افطاری کے لیے بڑا دسترخوان لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ جتنا روزہ رکھنے سے ملتا ہے اتنا اجر روزے داروں کو افطاری کرانے سے ملتا ہے. بالکل 100% غلط. روزہ رکھنا فرض ہے, ٹھیک ہے, روزے دار کو افطار کرانے سے وہی اجر ملتا ہے, لیکن جو روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے اس کی تلافی نہیں ہوتی. تو آپ روزے کا اجر تو مل گیا, لیکن جو روزہ چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ کے آپ مرتکب ہوئے اس پہ چترول لگیں گے آپ کے قیامت کے دن. تو آپ واجب الچترول ہیں. میرا نام عبدالصمد عامر ہے, مجھے کھانے کا بہت شوق ہے, ہر وقت کھانے کو دل کرتا ہے, پیٹ میں کیڑے, میرے بھائی علاج کراؤ. صحیح بتا رہا ہوں, جس کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اس کو ہر وقت کھانے پینے کا دل کرتا ہے. ایک سیکنڈ یہ ہو جائے. گزشتہ سال شب قدر کب ہوئی تھی بھائی؟ اس پہ کوئی ابھی تک کوئی رپورٹ پیش نہیں ہوئی ہے کہ شب قدر کب ہوئی تھی, یہ کسی کو نہیں پتہ چلتا. اگر تراویح کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور پھر وہ وضو کر کے واپس مت, تو اس کو پورا قرآن سننے, جی ہاں ملے گا, کیونکہ یہ شرعی عذر تھا. اگر کوئی بہن بولے کہ مجھ کو وراثت میں حصہ نہیں لینا ہے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ کیونکہ وراثت تو اللہ کا حکم ہے, بہن کو وراثت مانگ کر لینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. یہ جو بہن بولتی ہے نا مجھے وراثت میں حصہ نہیں چاہیے, غیرت مند بھائی کو چاہیے پھر بھی دے اس کو حصہ. یہ بہنوں کا یہ بیان اس زمانے میں معتبر نہیں ہے. کل بھی کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا, بہن نے معاف کر دیا, میں نے کہا کیوں معاف کر دیا بھائی؟ 1 کروڑ روپے کون معاف کرتا ہے آج کل؟ اس کو پکڑاؤ پیسے, اس کے وراثت اس کے ہاتھ میں دو, ہینڈ اوور کرو, پھر وہ واپس آپ کو ہدیہ دے دے تو کھاؤ, پھر مجھے بھی دعوت میں بلاؤ آپ, میں بھی کھاؤں گا, پھر وہ حلال ہے. یہ جو ٹوپی ڈراموں والی معافی ہے یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اتنی بڑی رقم کیسے معاف کرے گا کوئی بھائی؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ وراثت میں ہے کتنا, اس کے فائدے کیا ہیں, تو وہ ویسے ہی اوپر اوپر سے معاف کر رہی ہوتی ہے. جائز ہے معاف کرنا, لیکن اعتبار نہیں ہے اس زمانے میں, سمجھ لیں. بھائی کو چاہیے وراثت دے. بس کرو بھائی, میرے ابھی کہیں اور بھی جانا ہے بیان کے لیے. بارات کا اسلام میں تصور ہے یا نہیں, اور اس کا کھانا؟ بارات بہت گندی رسم ہے ہندوؤں والی, اس کا جتنا بائیکاٹ کر سکتے ہو کر لیں بھائی. ابے تو کیا کریں, اب سوال ہی بیٹھے رہیں گے. تو آج لیلۃ القدر بھی تو ہے نا, آج کا تو پتہ نہیں لیلۃ القدر ہے یا نہیں, لیکن ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں کسی بھی دن ہو سکتی ہے نا. ایک سے زیادہ تراویح ایک مسجد میں مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے, کیونکہ حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی مختلف جماعتیں ہوتی تھی, حضرت عمر نے ان کو ختم کر دیا اور تمام صحابہ نے اس فیصلے کو مانا. اس کے بعد سے لے کر آج تک امت کا یہی عمل ہے. لہذا مسجد کے اندر تراویح کی صرف ایک جماعت ہوگی, دوسری جماعت کی اجازت نہیں ہے, خلفائے راشدین کے اس عمل کی وجہ سے, فیصلے کی وجہ سے. ہاں مسجد سے باہر آپ کر لیں دوسری جماعت, تمبو لگا کے کہیں اور چلے جائیں, صحیح ہے نا, کسی فلیٹ میں کر لیں, مسجد کی رونق کو خراب نہ کریں. کیونکہ تراویح کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ مسجد کو بارونق بنانا. رمضان میں مسجدیں کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے تراویح مسجد میں آگے پڑھنا بہرحال افضل ہے. حضرت علی جب تراویح کی نماز دیکھتے تھے کہتے تھے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے, اس نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا. تو مسجد میں آگے پڑھنا افضل ہے, باقی گھر میں پڑھ سکتے ہیں, اخپل طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. بس کرو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ اب 50 روپے ہوں گے ایک سوال کے. جی نہیں پورے 10 دن میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.